اسماعیل کی امامت سے انکار۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت سی کوششیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے فرزندوں کی امامت سے انکار کے سلسلے میں بھی تھیں کہ جن میں سے ایک جناب اسماعیل تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل آپ کے سب سے بڑے فرزند تھے اور باپ کی نظر میں قابل احترام تھے۔ بہت سے شیعوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ وہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ جناب اسماعیل کی عظمت اور جلالت میں یہی کافی ہے کہ جناب شیخ طوسی نے ان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ ولید ابن صبی کہتے ہیں، میں ایک شخص بنام عبد الجلیل سے ایک مسئلے میں اختلاف نظر رکھتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسماعیل کی وفات سے چند سال پہلے اس کے بارے میں وصیت فرمائی تھی۔ میں نے اس بات کو امام کی خدمت میں عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے اس بات کو جھٹلایا اور فرمایا، اگر میں نے وصیت کی ہے تو صرف اپنے بیٹے موسیٰ کے بارے میں وصیت کی ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ اسماعیل ابن عمار نے اپنے اعتقادات کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، تمام ائمہ کو ایک ایک کر کے شمار کیا اور آپ علیہ السلام کے نام تک پہنچا اور پھر کہا، آپ کے بعد اسماعیل۔ امام علیہ السلام نے اس کے عقیدے کی اصلاح کی اور فرمایا، نہیں اسماعیل نہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور اوصیہ کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی۔ اس دوران اسماعیل کا تذکرہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم یہ کام ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور خداوند عالم اوصیہ کی تعیین ایک دوسرے کی بات کرتا ہے۔ زرارہ ابن عیون سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ داؤد ابن کثیر رقی، حمران، ابو بصیر اور دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے بہت سے اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 30 افراد تک پہنچ گئی۔ امام علیہ السلام نے داؤد سے فرمایا کہ لوگوں کو ان کا چہرہ دکھاؤ، اور فرمایا، اے داؤد، اسماعیل زندہ ہیں یا مردہ؟ اس نے کہا، مردہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے ہر ایک شخص سے چاہا کہ اسماعیل کے انتقال کی گواہی دیں، پھر حکم فرمایا کہ ان کو غسل و کفن دیں اور دفن کے لیے تیار کریں۔ پھر فرمایا، خداوندہ گواہ رہنا۔ پھر جناب اسماعیل کو دفنانے کے بعد امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ جنازہ کہ جس کو غسل و کفن دیا گیا اور دفن کیا گیا کس کا تھا؟ ہم سب نے کہا، اسماعیل کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا گواہ رہنا۔ عبداللہ افتح کی امامت سے انکار۔ بہت سے شیعہ کہ جو بعد میں افتحیہ کے نام سے مشہور ہوئے، وہ اسماعیل کے انتقال کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوسرے فرزند عبداللہ افتح کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جانشین جانتے تھے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ وہ جناب اسماعیل کے بعد آپ علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ افتح کی امامت کے عقیدے کی بھی تردید فرمائی۔ سلیمان ابن خالد کہتے ہیں، ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کسی کام کے انجام دینے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بہانے سے کام لیتے ہوئے امام کے فرمان کو نہیں مانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی اس نافرمانی پر ناراض ہوئے اور ان سے سختی سے پیش آئے، یہاں تک کہ اسے فاجر کہہ کر خطاب فرمایا۔ پھر اپنے بیٹے ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور اس کام کو ان سے کہا۔ پھر امام علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم لوگوں پر لازم ہے کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کا اتباع کرو کہ یہ میرے بعد تمہارا ولی امر ہے۔ سلیمان ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں، ہم کچھ لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے اور آپ علیہ السلام کے فرزند عبداللہ افتح بھی موجود تھے۔ امام علیہ السلام نے ہم سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور فرمایا، اس وقت کسی چیز کے بارے میں سوال و گفتگو نہ کرو۔ اسی وقت عبداللہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم جس چیز کے معتقد ہو عبداللہ اس کے اہل نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں، خدا بھی اس سے بیزار ہے۔